پھر دوسرا برتن، تیسرا برتن، چوتھا برتن، حتیٰ کہ معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی۔ حضور نے پیا، حضور کے ساتھیوں نے پیا، معبد نے پیا، اس کے بچے نے پیا۔ حضور نے برکت کی دعا دی، چلے گئے۔ معبد کو حضور کا نام پوچھنا یاد نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ حضور کے جمال میں کھو گئی۔ شام کو ابو معبد، معبد کا شوہر، جب بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آیا نا تو اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا۔ ابو معبد نے دیکھا تو کہا آج ہمارے گھر میں اجالے کیسے؟ تو معبد نے کہا ہمارے گھر میں آج ایک مبارک شخص آیا تھا۔ حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا، لیکن اپنے طور پہ نام رکھ لیا، مبارک۔ ابو معبد نے کہا وہ مبارک کیسا تھا؟ تو معبد حضور کا حلیہ بیان کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا فقالت رأیت رجلا ظاہر الوضاء حسن الخلق ملیح الوجه لم تعبه سجلہ ولم تضر به سالہ قسیم وسیم وفی عینیہ داج وفی اشفارہ بطف وفی صوتہ سہل احول اکحل ازج اکرن فی عنقہ سطع وفی لحیتہ کساسہ اذا صمت فعلیہ الوقار واذا تکلم سما وعلاہ البہاء حلو المنطق فصل لا نظر ولا حذر کانا منطقہ خدرات نظم یتحدرن ابہ الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب ربعتا لا تشنعہ عین من طول ولا تقتحمہ عین من قصر غصن بین غصنین فہو انظر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدرا۔ یہ حدیث تو بہت لمبی ہے اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ دامن کھینچ رہا ہے، لیکن میں اس حدیث کے صرف 2 لفظ آپ کے سامنے رکھوں گا جو معبد نے حضور کا نقشہ کھینچا۔ اس نے کہا خوبصورت تھا، ملیح الوجہ تھا، حسن نمکین تھا، رنگ گورا تھا، قد اونچا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن 2 لفظ سنیے۔ اس نے کہا ابہ الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب۔ میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا، جب دور سے چلا آ رہا تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا۔ ذرا غور کیجیے اس کے ایک ایک جملے پہ۔ دور تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو اور سونا۔ کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں، قریب آئیں تو نقوش میں وہ حسن نہیں رہتا، اور کچھ لوگ قریب سے سونے لگتے ہیں، دور جائیں تو پھر دھندلے دھندلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ حضور کا کمال حسن ہے، دور سے بھی سونے اور قریب سے بھی سونے۔ اور یہاں حسن بیان کرتے کرتے سیرت بھی بیان کریں گے۔ کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں، قریب آئیں تو بھلے نہیں لگتے۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ دور سے اچھے، قریب آئیں تو جو ہے وہ عجیب مصیبت۔ دور کے ڈھول سہانے، قریب آئیں تو کان پھٹے۔ جب کاروبار کر کے دیکھا، دوستی لگا کے دیکھا، رشتہ داری کر کے دیکھا، پتہ چلا یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ دور دور سے اچھے اور قریب آئیں تو اچھے نہیں۔ لیکن معبد نے کہا وہ دور سے بھی سونا تھا، قریب آیا تو آنکھوں کی پتلیوں میں حیا لکھا ہوا تھا۔ دور بھی سونا تھا، قریب آیا تو سونا تھا۔ اچھا، اس کا ایک ترجمہ میں بھی کیا کرتا ہوں۔ دور سے بھی سونا اور قریب سے بھی۔ جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے کہا سونا، اور جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونا۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا نا، انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ یہ قریب سے دیکھنے والے ابو ہریرہ کی بات ہے۔ فرماتے ہیں 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے، اور حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے قریب سے دیکھا، اور جس نے 13 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے بریلی میں کھڑے ہو کے دیکھا۔ اس نے کہا خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جس نے قریب سے دیکھا اس کا نام جابر بن سامرہ ہے۔ اس نے کہا لیلۃ الادھیان تھی، دھاری دار چادر اوڑے حضور ماہ استراحت تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھوں کبھی حضور کو دیکھوں۔ فائزہ ہوا اندی احسن من القمر، پھر میں نے سوچا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں۔ یہ جس نے قریب سے دیکھا اس کی کہانی ہے، اور جس نے 13 صدیوں کے فاصلے پہ گولڑے میں کھڑے ہو کے دیکھا، اس نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلفت اکھ، مخمور رکھی ہن مد بھریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا۔
جس نے قریب سے دیکھا اس کا نام عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ